الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بین الاقوامی سطح پر اسلامی اتحاد کی کانفرنس ایران میں تہران میں منعقد ہو رہی ہے۔ اس کے ذریعے سے عالم اسلام سے، برادران اسلام سے اپنی بات پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ آج دنیا، عالم انسانیت، موجودہ تہذیب بڑی تکلیف میں اور کرب میں مبتلا ہے۔ جدید نظریات نے، وہ نظریات قوم پرستی کے ہوں، جمہوریت کے ہوں، لبرلزم کے ہوں، حقوق انسانی کے ہوں، حقوق نسواں کے ہوں، ان جدید نظریات نے آج ساری دنیا میں انسانوں کو ایک فکری بحران میں مبتلا کر دیا ہے۔ دوسری طرف آج عالم انسانیت اخلاقی بحران کا، مورل کرائسس کا شکار ہے۔ غرض یہ کہ دنیا انسانیت آج فکری بحران میں اور اخلاقی بحران میں گرفتار ہے۔ ایسے موقع پر بین الاقوامی سطح پر یہ اسلامی اتحاد کی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ اس میں سب سے پہلا پیغام یہی ہے کہ ہم سب کو دنیا انسانیت کے سامنے محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، ان کے میسیج کو پہنچانا ہے، تاکہ یہ دنیا فکری بحران سے نجات پا سکے، اخلاقی بحران سے نجات پا سکے۔ یہ عالمی کانفرنس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ آج جس موقع پر ہم جمع ہیں، یہ کورونا وائرس کی وبا جس سے ساری انسانیت پریشان ہے، اس میں ماہرین طب اور جو ذمہ دار لوگ ہیں، اس کرونا وائرس کی وبا میں اس سے بچنے کی جو تدابیر پیش کی ہیں، اس پر ہمیں سب کو عمل کرنا ہے۔ لیکن یہ کرونا وائرس کی وبا ہمیں اس بات پر متوجہ کرتی ہے کہ خالق ارض و مکان، بادشاہ انس و جاں، اس زمین و آسمان کے خالق پالنہار نے ہمارے لیے جو راستہ بتایا، اس راستے کو کیا انسانیت اس پر عمل کر رہی ہے یا اس سے باغی ہے؟ یہ سائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی، یہ بیش بہا ترقی، یہ انسان کی عقل کی بے انتہا ترقی، اس کے باوجود اللہ بزرگ و برتر نے ایک حقیر، ایک معمولی، ایک نظر نہ آنے والے وائرس کے ذریعے سے اس پوری دنیا اور اس دنیا کی ترقی کو اس وائرس کے ذریعے سے متوجہ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کرونا وائرس کی وبا میں سارے انسانوں کو اپنے خالق، مالک، پروردگار، حاکم، فرما رواں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ اتحاد عالمی کانفرنس، اس کی ذمہ داری ہے کہ دنیا انسانیت کو بتائے کہ یہ کرونا وائرس کی سائنسی وجوہات کیا ہیں، یہ سائنسدان بتائیں، لیکن اس کی کیا تعبیر ہے کہ ایک معمولی ایک وائرس اتنی بڑی ترقی یافتہ دنیا کو چیلنج کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی کے آگے انسانوں کو جھک جانا چاہیے۔ اس پیغام کو دنیا میں سب کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر اتحاد عالمی کانفرنس کو یہ سوچنا ہے کہ عالم اسلام، امت مسلمہ اپنے فرض منصبی کو، کنتم خیر امت اخرجت للناس،
تم بہترین امت جو سارے انسانوں کے لیے برپا کی گئی ہے۔ کہیں کہا گیا فرمان بار یہ تعالیٰ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ امت وسط ہے، درمیانی امت ہے۔ اپنے خیر امت کے فرض کو، اپنے درمیانی امت کے ہونے کے فرض کو نبھانے کے لیے ہم کو مختلف میدانوں میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج کی اس کانفرنس کے ذریعے سے ہم عالم اسلام کو، عالم اسلام کے سربراہان کو، ذمہ دار لوگوں کو اور عوام الناس تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم سب کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے۔ تعلیم، علم، اس میدان میں امت کو آگے بڑھانا ہے تاکہ وہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، میڈیکل اینڈ ہیلتھ میں، ملٹری ٹیکنالوجی میں، ریسرچ اینڈ انالیسس میں وہ آگے بڑھ سکے اور دنیا کی تعمیر میں، تعمیر جہاں میں بھرپور حصہ لے سکے۔ عالمی کانفرنس کو یہ سوچنا ہے کہ دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کے درمیان میں تعلیم کے لیے، صلاحیت کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا۔ تعلیم اور صلاحیت کے ساتھ ساتھ روحانی، اخلاقی پاکیزگی، اخلاق اور تقوی کی صفت سے لوگوں کو مالا مال کرنا ہوگا۔ اس موقع پر اسلامی کانفرنس کی اس میٹنگ میں ہمیں اتحاد امت پر سوچنا ہوگا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر تمام انسانوں کے درمیان میں اتحاد قائم ہو، لیکن جو امت جو دنیا میں انسانوں کے درمیان میں اتحاد کو قائم کرنے کی ذمہ دار ہے، اس کے اپنے اندر اتحاد ہونا چاہیے۔ یہ عربی، یہ عجمی، یہ کالے، یہ گورے، یہ مختلف ممالک اور خطوں میں بسے ہوئے لوگ یہ امت کو، یہ کالے اور گورے، یہ عرب اور عجم، یہ جغرافیکل باؤنڈریز ہم کو توڑ نہ سکے۔ ہم کو ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اس سے اوپر اٹھ کر کام کرنا چاہیے۔ اتحاد کی بنیاد قرآن مجید، اتحاد کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ایک عظیم مقصد کہ اقوام عالم کی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی میں رہنمائی، یہ اصل اتحاد کی بنیاد ہے۔ ہمارے درمیان میں جو فرقے ہیں، جو مسلک ہیں، ہم کو ان فرقہ بندیوں سے، ان مسلکوں سے اوپر اٹھ کر ہم کو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے لیے، رب کریم کے دیے ہوئے مرضی کے مطابق دنیا کو بنانے کے لیے اتحاد کی طاقت سے مالا مال ہونا چاہیے، اور یہی اتحاد کی طاقت اقوام عالم میں انسانیت میں اتحاد کا باعث بن سکتا ہے۔ اس موقع پر ہم ان لوگوں کو بھول نہیں سکتے، ہمارے جو بھائی وہ فلسطین میں ہوں، ایغور میں ہوں، روہنگیا میں ہوں، یا مڈل ایسٹ میں ہوں، یا دنیا کے کسی ملک میں کیوں نہ ہو، جہاں جہاں مسلمان بھائیوں پر مختلف وجوہات سے ظلم و زیادتی کا سلسلہ جاری ہے، ساری انسانیت کی ذمہ داری کہ ظلم اور ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ بالخصوص عالم اسلام کے لیے یہ اسلامی اتحاد کانفرنس کے ذریعے سے کہ ہم کو اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس موقع پر ہم یہ دیکھیں کہ دنیا بھر میں امت کو آگے بڑھانے، اس کے وسائل کا، اس کی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال ہو۔ اتحاد اسلامی کانفرنس
یہ بین الاقوامی کانفرنس، اس کے ذریعے سے پیغام حکمرانوں کو بھی اور عوام کو بھی جائے کہ امت کے اندر صلاحیتیں ہیں، امت کے جوان ایک بڑی طاقت ہیں، امت کی خواتین ایک بڑی طاقت ہیں، نوجوانوں کی طاقت کا بھرپور استعمال ہو، تعمیری استعمال ہو۔ انتہا پسندی ایکسٹریمزم یہ غلط ہے۔ ہم کو ان نوجوانوں کی قوت کا، طاقت کا تعلیم کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے، دلیل کے ذریعے ان کی طاقتوں کا، توانائیوں کا بھرپور استعمال کا منصوبہ بنانا چاہیے۔ عالم اسلام میں جو ممالک جہاں جہاں وہاں وہ اپنے درمیان میں اپنی جو ذخائر ہیں، دولت ہے، معدنی دولت ہے، سرمایہ، ان سب کا استعمال کریں۔ وہ سرمایہ، وہ دولت ان کی اپنے ملک کے لیے نہیں ہے، وہ ساری امت کی امانت ہے۔ تمام ہمارے ممالک کے، مسلم ممالک کے لوگوں کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ ان کے پاس جو دولت ہے، ان کے پاس جو طاقت ہے، وہ طاقت اور دولت امت کی تعمیر اور ترقی کے لیے۔ میں اس موقع پر دنیا میں امن و امان کے لیے، دنیا میں عدل و انصاف کے لیے، دنیا میں اخلاقی اور روحانی پاکیزگی کے لیے، دنیا میں ترقی و خوشحالی کے لیے، دنیا میں اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت کی بنیاد پر سماج کی تعمیر کے لیے آج امت کو وقف ہونے کی ضرورت ہے۔ اتحاد اسلامی کانفرنس یہ پیغام دنیا بھر میں لے کر پہنچے، اس کی بنیاد پر ہم امت میں ایک نئی زندگی، ایک نئی حیات پیدا کریں تاکہ ہم تعمیر جہاں میں نمایاں رول انجام دے سکیں۔ میں شکریہ کے ساتھ اس بین الاقوامی کانفرنس کے شرکاء، ان کے داعی اور منتظمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔